ان کے بچے جس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس اسکول کا پرنسپل ان پر گندی نظر رکھتا ہے. اس کے ابو وکیل ہے ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے یہ ان کو بہت ریلیف ملتا ہے. اس نے میرے بچوں کی ڈائری سے میرا نمبر نکالا، مجھے فون کرنے میسیجز کرنے شروع کر دیے. میں تمہاری بچی کی ویڈیو وائرل کر دوں گا. فرحانہ ویڈیو تمہاری بچی کی میرے پاس موجود ہے. کچھ بھی کر سکتے تھے سر یہ میرے ساتھ. السلام علیکم. پاکستان نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہ خاتون موجود ہیں. ان کے بچے جس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس اسکول کا پرنسپل ان پر گندی نظر رکھتا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. کیا کہانی ہے، کیا تفصیلات ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے آپ؟ مافیا نام ہے میرا. مافیا. میری بہن وہ اسکول کیا نام تھا اور وہ پرنسپل آپ سے کیا ڈیمانڈز کرتا تھا؟ سر یہ اسکول پرائیویٹ ہے، الفروق اسکول سسٹم، ڈوگر چوک، ملتان روڈ، امین پارک کے پاس یہ واقعہ ہے. اور اسکول کے جو پرنسپل اس کا نام ہے صفدر عباس ڈوگر. اس کے ابو وکیل ہے ہائی کورٹ میں اکرم ڈوگر، جس کی وجہ سے یہ ان کو بہت ریلیف ملتا ہے. اسکول کافی بڑا ہے یا جس طرح گلی محلے کے اسکول ہوتے ہیں ویسا؟ نہیں، گلی محلے کے جس طرح اسکول ہے ویسے اسکول. نارمل اسکول ہے، اتنا اچھا بھی نہیں ہے؟ جی نارمل اسکول ہے. رجسٹرڈ اسکول کے اس نے ویسے ہی کھولا ہوا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، پرائیویٹ اسکول ہے یہ. اچھا. کتنی دیر سے آپ کے بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے؟ میرے بچے 2021 کے سٹارٹ میں ادھر میں نے ایڈمیشن کروایا تھا ان کو. کون سی کلاسز میں؟ میری بیٹی جو 3 میں تھی، بیٹا میرا ابھی چھوٹا تھا، بیٹے کو 1 سال بعد کروایا تھا، نرسری میں تھا بیٹا میرا. تو وہ کیا شخص کہتا تھا آپ کو؟ سر میں بچوں کو چھوڑنے جاتی تھی، کبھی لینے جاتی تھی. اس نے مجھے نوٹ کیا، کہنے لگا میں نے اکیلی کو دیکھا، کبھی اس کے فادر ان کو لینے نہیں آئے. میں نے کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو چکی ہیں وہ، میں خود ہی ان کو کرتی ہوں. تو اس نے میرے بچوں کی ڈائری سے میرا نمبر نکالا، مجھے فون کرنے میسیجز کرنے شروع کر دیے. اس کو کوئی رپلائی نہیں دیا میں نے. پھر اس نے فیس ٹو فیس مجھے کہنا شروع کر دیا میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سارے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں. جس پہ میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں ایسی لڑکی ہوں، نہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، نہ ریلیشن رکھنا چاہتی ہوں. یہ بار بار فورس کرنے کے باوجود مجھے کہتا رہا. میرے بچوں کو 2 دن اسکول نہیں بھیجا. اس نے کہا معذرت کی کہ میں نہیں کہتا تھا، آپ آ جائیں یا بچوں کو بھیجیں. اس کے بعد وہی ڈرامے شروع کر دیے، تمہاری بچی کی طبیعت خراب ہے بچوں کی. کاشف کا گھر اس کے بالکل اسکول کے پاس ہے. کاشف کون؟ اس کا دوست ہے صفدر عباس ڈوگر کا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا دوست ہے. انہیں کہا تمہاری بچے کی طبیعت خراب ہے تو ادھر میں نے لٹایا تو آپ جلدی آ جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں. میں گئی ہوں وہاں پہ 3-4 دوست اس نے اکٹھے کیے تھے، یہ ٹوٹل 5 لوگ تھے وہاں پہ. کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کچھ پیپر تھے اس کے پاس. میں نے اسے صاف انکار کر دیا، تب بھی میں تم سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی پھر بتاؤں گی. اس نے کہا کہ نہیں میں نے نکاح کرنا. بار بار یہ فورس کرتا رہا تو میں اٹھ کے آنے لگی زبردستی. اس نے میرا بازو پکڑا ہے، بازو پکڑ کے کہنے لگا کہ تم نے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی کرنا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہاری بچی کی ویڈیو وائرل کر دوں گا. جس پہ میں ڈر گئی. یہ سارے دوست اس کے کھڑے ہو گئے تھے. بچی کی کون سی ویڈیو اس کے پاس موجود ہے؟ یہ کہہ رہے کہ فرحانہ ویڈیو تمہاری بچی کی میرے پاس موجود ہے. اس نے یہی کہا تھا لڑکوں کے ساتھ. سر میری بچی 8 سال کی ہے، چھوٹی ہے، اس کو انوالو کرتا رہا یہ بیچ میں. بلیک میل کر کے آپ سے نکاح کیا اس نے؟ بالکل سر بالکل. اس کے بعد میں نے اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے جلدی سے پیپر پہ سائن کیے اور گھر چلی آئی. پھر اس کے بعد اس نے جانے دیا، ورنہ یہ سارے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے. کچھ بھی کر سکتے تھے سر یہ میرے ساتھ. وہ نکاح نامہ تھا یا خالی کاغذ کے اوپر سائن کروائے تھے اس نے؟ میں نے جلدی میں پڑھا نہیں ہے نکاح نامہ تھا یا نہیں، لیکن میں نے جلدی ڈرتے ہوئے میں نے سائن کر دیے. سائن کرتے گھر آ گئی. پھر 2 مہینے تک یہ میرے پیچھے پھرتا رہا کہ تم میری بیوی ہو. نکاح میں آ گئی. میں کہا نہ تو ادھر کوئی مول بھی تھا، نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ تھا کہ تم رجسٹر بھی نہیں تھا، صرف ایک پیپر تھے. وہ تو مجھے دو میں مانوں کہ تم نے نکاح کیا ہے. کہنے لگا نہیں تم میری بیوی ہو، کورٹ میرج ہے، میرے ابو کورٹ میرج ایسے ہی کرواتے ہیں لوگوں کے، یہ کورٹ میرج ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کرتا رہا، قسمیں کھانی شروع کر دیے. پھر میں نے یقین کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میرے بیک سائڈ پہ گھر خالی ہے تو میں لے کے دے رہا ہوں، وہاں پہ آ جاؤ، مجھے تمہارا گھر دور پڑتا ہے. اس نے گھر لے کے دیا اس کی اسکول کی بالکل بیک سائڈ کے ڈوگر چوک فلیٹ نمبر 4 میں تھی میں. اچھا. وہاں پہ اس نے فلیٹ لے کے دیا مجھے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس نے وہی کام شروع کر دیا، پھر آنا جانا شروع کر دیا. پھر بعد میں وہی مار زبردستی شروع کر دی. پھر بعد میں مارتا تھا آپ کو؟ جی بالکل مارتا تھا. آپ کے پاس رہنے لگ گیا تھا کہ آتا جاتا رہتا تھا؟ آتا جاتا رہتا تھا. پاس تو گم رہتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا ادھر. ٹھیک ہے. ادھر سے پھر میں نے اپنے والدین کو ملنے کے لیے گئی تھی بچوں کے ساتھ. اچانک سے میں واپس آئی ہوں گھر میں اس کو بتائے بغیر. ایک چابی اس کی گھر کے پاس تھی، ایک میرے پاس ہوتی ہے. تو یہ لڑکی کو، وہ خود پہلے شادی شدہ تھا؟ جی شادی شدہ تھا.
ٹھیک ہے، اس نے پہلی بیوی کو ڈیورس دے دیے، جو کہ اس کی پہلی بیوی اس چھوٹے بھائی ڈوگر صفدر حیدر ڈوگر کے نکاح میں ہیں اب وہ۔ اچھا، آپ جو باتیں بتا رہی ہیں اس سے تو یہ مجھے پیشہ ور مجرم لگ رہا ہے کہ جس طرح ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح ہی واردات ڈالتا اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل سیم یہی سچویشن پہلے 2015 میں یہ کر چکا ہے، ایک ٹیچر کے ساتھ تب یہ واقعہ کیا تھا اس نے، اس پہ بھی انہوں نے اس طرح کیا تھا، ڈرایا دھمکایا، فائرنگ تک کر دی، وہ ڈر گئے۔ لیکن میرے ساتھ بھی سیم ایسا ہی کیا، یہ لڑکی گھر میں لے کے بیٹھا تھا، میں نے جس پہ اس سے پوچھا اس نے مارنا شروع کر دیا، اتنی دیر میں لڑکی کو گھر سے بھگا دیا اس نے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ سر یہ لے کے بیٹھا تھا رات کے 11 بجے 12 بجے لے کے بیٹھا، کہتا اسکول کی ٹیچر تھی کوئی، میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ رات کے 11-12 بجے کون ٹیچر گھر کو 11-12 بجے اور ایک تنہائی کے عالم میں کیا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس سے؟ سر یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیچر ہے، تو وہی تو میں بات کر رہی ہوں سر، رات کے 11-12 بجے ٹیچر کیا لینے آئی گھر میں اور یہ اس نے کیوں بلایا؟ اس پہ میں نے پوچھنے پہ مجھے مارا اور اس کو گھر سے بھگا دیا، چلی گئی، یہ چلا گیا اپنے گھر، پھر آیا یہ مجھے مارا، بچے گھر میں نہیں تھے اسکول میں تھے، مجھے مارا اتنا زبردستی کی، پھر چلا گیا۔ پھر کبھی کہتا تھا حیدر جو عباس ڈوگر ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے غلط ہونے کے لیے کہتا تھا۔ کبھی انہوں نے شوٹر رکھا عابد کمیار، ان کے گھر میں شوٹر ہے وہ، پہلے بھی 302 کا پرچہ اس پہ چل رہا ہے سبزہ زار تھانہ سبزہ زار میں، لیکن ابھی اس کی باپ نے ہی اس کی ضمانت کروائی ہوئی اکرم ڈوگر نے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس پہ انکار کیا، اس نے مارتے مارتے گلی تک آ گیا، میں نے کہا تمہاری بیوی ہو، ایسا نہ کرو میرے ساتھ، یہ غلط کر رہے ہو۔ کہنے لگا کوئی میری بیوی نہیں ہے، کوئی میں نے تم سے نکاح نہیں کیا، صرف تمہیں استعمال کرنے کے لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، کوئی تمہارے ساتھ میرا کوئی نکاح نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے سامنے آپ کو وہ مار رہا تھا وہ لوگوں نے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس کے جو دوست تھے امین نام ہے اس کا، اس نے بچایا مجھے، اس نے مجھے اس سے چھڑا کے گھر بھجوایا، اور اس کا ایک بھائی ہے وکیل عباس، اس نے چھڑوایا مجھے، اس کو بھی میں نے سارا مسئلہ بتایا کہ اس کے والد خود ایک وکیل ہیں، ایسے ہی ہے؟ بھائی بھی اس کا وکیل ہے؟ نہیں بھائی وکیل نہیں، اس کا نام وکیل عباس ہے۔ وکیل عباس ہے۔ تو یہ اس کے والد نے بھی اس کو سمجھایا کہ تم یہ کیا حرکتیں کرتے ہو، کبھی کسی اسکول کی ٹیچر کے ساتھ، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کی والدہ کے ساتھ تم نے یہ سارا سسٹم چلایا ہوا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سر یہ سارے مل کے ایسا کام کرتے ہیں، والد کو بھی سارا پتہ ہے، بھائیوں کو بھی سارا پتہ ہے، والد صرف یہ ہائی کورٹ میں یہ بچوں کو چھڑواتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے بچے کیا کرتے ہیں۔ اسی ٹائم اس کے والد کو بھی میں نے فون کیا، تمہارے بچے مجھے مارے، اس نے یہ کام کیا، آگے سے اس کے والد نے کہا دوبارہ اس طرح کی بات کی تمہیں گولی مروا دوں گا۔ جی، یہ اکرم ڈوگر نے کہا۔ اکرم ڈوگر جو اس کا والد ہے اس نے یہ آپ کو بات کی ہے؟ اچھا، آپ وہ نکاح بھی جھوٹا تھا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، سب ڈرامہ تھا، پھر آپ کو اس نے مارا بھی، آپ انصاف لینے کے لیے کسی ادارے کے پاس نہیں گئیں؟ سر میں نے پولیس لائن پہ کمپلین کی ہے، میں نے مارچ میں کمپلین کی 2023 میں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے والد سارے آگے کہنے لگے یہ ہماری کچھ نہیں لگتی، نہ میرے بیٹے نے اس سے نکاح کیا ہے، اس کی والد کی اسٹیٹمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے، مثل میں لگی ہوئی ہے، لڑکے کا بھی یہی بیان، نہ میرے اس سے نکاح کیا، نہ کوئی میرا فزیکل کوئی ریلیشن ہے، جس پہ اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ڈی ایس پی سبزہ زار تھانے کو، ایس ایچ او کو میں نے سارے پروف دیے، یہ میرے ساتھ ایسا کرتا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، صرف پیسے لے لیے انہوں نے اکرم ڈوگر سے، اس کے بچوں سے، کہ انہوں نے آگے تک پہنچنے دیا، سی پی او، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، سب تک یہ اپلیکیشنیں میری گئی ہے، لیکن کسی نے آپ کو انصاف نہیں دیا، اور یہی اسٹیٹمنٹ لڑکے کی رہی، نہ میرا فزیکل کوئی ریلیشن ہے، نہ یہ میری بیوی ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ سر میں یہ چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب نے مجھے سنا، ایکشن لیا، یہ گناہ گار ثابت ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی، سیشن کورٹ سے بھی ضمانت خارج ہوگی، اس کی آن دا ریکارڈ سول کورٹ میں بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے، نہ میری یہ بیوی ہے، نہ میں نے کورٹ میرج کی ہے، قرآنی سنت کے مطابق جو نکاح ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ وہ بھی نہیں کیا۔ سیشن کورٹ سے بھی بیل خارج ہوگی، پھر یہ ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل کروائی ہوئی تھی، ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، ثابت یہ گناہ گار ثابت ہوا ہے، ہائی کورٹ کو 10 اکتوبر کو اس کی بیل خارج ہو گئی ہے۔ ابھی تک جب سے یہ اس کی ایف آئی آر ہوئی ایک بھی دفعہ یہ گرفتار نہیں ہوا، یہاں تک کہ کوئی کارروائی نہیں سر، یہاں تک کہ جو میرے میڈیکل ہے، ڈی این اے جو پارسل نمبر لگے ہوتے وہ تفتیشی مصباح نے، عائشہ صبوئی نے چینج کر دیے تھے، بالکل پیسے لے کے چینج کر دیے تھے۔ یہ جو تو جج صاحبہ کو بات پتہ چلی ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ڈائریکٹر کو سیدھا ڈائریکشن دی کہ مجھے اس کی رپورٹیں کمپلیٹ صحیح چاہیے ود نمبر کے ساتھ، یہ میرے پھر نمبر دوبارہ صحیح لگے پارسل کے، ورنہ یہ 2 نمبری کر چکے تھے یہ۔